رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو دیکھ جائیے جو امام مسلم اپنی صحیح میں کتاب الایمان کے تحت لائے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی۔ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور ان قریب یہ دوبارہ اسی حالت میں لوٹ جائے گا جس حالت میں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، بس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اجنبی بن جائیں۔ آج یہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ اسلام کے نام لیوا سمندر کے جھاگ کی طرح اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے جادوگر کہتے ہیں کہ ہر دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے، لیکن اسلام کا نام لینے کے بعد امت کی اکثریت کی یہ صورتحال ہے کہ وہ دین جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سے ہمارے سامنے رکھ کر گئے، آج امت مسلمہ کا اسلام اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس معاشرے میں اصل اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے وہ اجنبی بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہزاروں صحابہ اکرام علیہم الرضوان گزرے، کسی ایک نے بھی کسی جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے، لیکن آج یہ دیکھیے بڑے بڑے اکابرین ہیں، 18 20 سال انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے اور عمل کیا ہے وہ جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی ان کے جانسار صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں کہتا ہے، ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس کتاب سے پہلے بھی اور اس کتاب کے اندر بھی۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اول مسلم بنیں، سب سے پہلے مسلم بن جائیں، اور آج امت مسلمہ کی یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پہچان کروائے کہ میں مسلم ہوں تو لوگ اس کو اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس جواب کا برا بناتے ہیں کہ صرف تم ہی مسلم ہو، تمہارے علاوہ کوئی مسلم نہیں۔ اور یہ صورتحال ہے امت کی کہ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کس دین سے، کس فرقے سے، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلم ہوں اور میرا دین اسلام ہے، بلکہ وہ اپنی پہچان کیا کروائے گا کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، اور الغرض اتنے مسلک، اتنے فرقے اور اتنی گروہ اور پارٹیاں بن چکی ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا، جبکہ اللہ کی کتاب کا واضح حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہ میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب واضح طور پر یہ بات بیان فرماتی ہے کہ جو مر گیا اس کی روح اللہ عز و جل کے پاس چلی گئی، اب یا تو وہ جنت میں جزا پا رہی ہے یا جہنم میں سزا پا رہی ہے، اور وہ قیامت تک لوٹ کر دوبارہ اس دنیا میں نہ آئے گی، اور جب سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ روحیں دوبارہ جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور انہیں دوبارہ تخلیق کر کے کھڑا کیا جائے گا جیسے پہلے مرتبہ ان کو تخلیق کیا گیا تھا۔ لیکن آج آپ کسی شخص کو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کو یہ عقیدہ بتلائیں کہ یہ جو تم قبروں سے وابستہ ہو، قبر والوں سے جا کے باتیں کرتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات و مناجات رکھتے ہو، یہ تو مردہ ہیں، ان میں جان کی رمق تک نہیں ہے، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی احساس و شعور رکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال سن بھی لے تو تمہاری استجابت نہیں کر سکتے، مدد کو نہیں آ سکتے۔ تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل نئی بات کرتے ہیں، آپ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں۔
یہ نیا دین نہیں ہے، یہ تو وہ دین ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتلایا، اور وہ آج بھی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ مگر امت کے اندر اصل دین اجنبی بن گیا ہے، اور امت فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی نتیجے میں ملنے والے دین کو اس سے تمسک کیے بیٹھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی سے کہو کہ یہ قبر والا مردہ ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور اللہ تو کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹلی پر چڑھے ہوئے ایک غلاف کا بھی مالک نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کتاب اللہ کے مطابق اپنے عقیدے سے رجوع کیا جائے، الٹا یہ کتاب اللہ کی دعوت دینے والوں کو گستاخ اولیاء، گستاخ رسول اور عجیب عجیب القابات اور الزامات سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ کسی سے کہو کہ اللہ اپنی کتاب سورۃ النمل میں کہتا ہے کہ قل کہہ دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتا آسمان اور زمین میں غیب سوائے اللہ کے، اور ان کو بتلاؤ کہ جو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، اپنے اکابرین اور اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ عالم الغیب تھے، انہیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا تھا، یہ کتاب اللہ کے مخالف عقیدہ ہے، تو بجائے اس کے کہ کتاب اللہ کے مطابق اپنے عقیدے سے رجوع کیا جائے، جواب ملتا ہے کہ جی آپ زیادہ جانتے ہیں یا اتنے بڑے بڑے اکابرین اور علماء زیادہ جانتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں بارہا اس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ زندگی تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے اپنی آخرت کما سکو، اور جب کوئی شخص اپنی مہلت عمل پوری ہونے پر اپنے رب کے پاس چلے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اب اس کو جو اعمال کی مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو حساب ہے، اور اس حساب کے نتیجے میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی کل دیکھ لے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اکابرین امت نے اصال ثواب کا عقیدہ دیا، اور آج مرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن خوانی پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، کہیں چیئے پڑے جا رہے ہیں، کہیں مردے کے نام پر کھانے بنا بنا کے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ اسے پہنچے گا۔ کتاب اللہ کی مخالفت کے اندر یہ ظالمانہ عقیدہ امت کو دیا گیا ہے، اور ایک بڑی اکثریت ہے جو کتاب و سنت کے مطابق بجائے یہ کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرتی، وہ اکابرین کے دیے گئے اس باطل نظریے اصال ثواب کی کو مان رہی ہے اور اس کے اوپر عامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن کا سوگ کسی کی بھی وفات پر بیان فرمایا، گھر والوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے، اور آج یہ دیکھیے کہ کس انداز سے سویم ہے، چہلم ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، اور یہ وہ تمام گویا وہ تمام رسومات جو ہندوؤں کے دین کے اندر موجود ہیں، آج اس کو اسلامائز کر کے امت کی ایک بڑی اکثریت نے اس کو اپنا لیا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لائے گئے دین کے اندر ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو اس بات دین میں کسی ایسے معاملے کا حکم دے جو ہم سے ثابت نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے۔ تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پڑھ کر ڈر جایا جائے اور اپنے اس طرز عمل سے رجوع کیا جائے، الٹا بطور طعن یہ کہا جاتا ہے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ قرآن جو بار بار اس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے ثمن قلیل نہ لو، تھوڑا سا معاوضہ نہ لو۔ انبیاء کی دعوت کو بیان کرتا ہے، اور دعوت توحید کے بعد انبیاء کا قول نقل کرتا ہے کہ لا اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کسی دنیاوی منفعت یا اجرت کا سوال نہیں کرتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے۔ اہل کتاب کے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات پر ثمن قلیل نہیں لیتے، معمولی قیمت نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں۔
असहाबी रसूल तो इमाम मुकर्रर करते हैं और साथ हिदायत करते हैं मौज़िन ऐसा मुकर्रर करना जो आज़ान की उजरत न लेता हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, असहाबुस सुफ़्फ़ा में से एक सहाबी को तालीम देते हैं और वो खुश होकर एक तोहफे में कमान उनको देते हैं। कहते हैं कि ये कोई रिस्क तो है नहीं कि जो मैं अपने बीवी बच्चों को खिलाऊं, कमान है, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करूंगा। लेकिन तरद्दुद होता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं कि ये मामला है, मैंने तालीम दी है कुरान की एक भाई को और उसने मुझे तोहफे के अंदर कमान दी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं अगर दो कंधों के दरमियान आग का अंगारा लटकाना चाहते हो तो ले लो। फौरन अल्लाह से डर जाते हैं, तोहफा भी वापस कर देते हैं। ये वो इस्लाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम और उनके सहाबा इकराम किस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, कई वक्त के फाकों से हैं, लेकिन न कभी किसी ने अपने इमामत के ऊपर उजरत ली है, न किसी मुअज्जिन ने कभी आज़ान पर उजरत ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जहन्नम की आग अपने पेट में भरने के मुतरादिफ है। मगर आज देखिए कि बड़े बड़े उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, बड़े बड़े शेखुल कुरान और शेखुल हदीस हैं और सलावात की भी उजरत ली जा रही है, इमामत की उजरत ली जा रही है, आज़ान की उजरत ली जा रही है, बच्चों को कुरान की तालीम देने की उजरत ली जा रही है, फतावा देने की उजरत ली जा रही है, मदारिस के अंदर कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह पढ़ाने की उजरत ली जा रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि जो खालिस अल्लाह के लिए हो। हर चीज़ का अजर और उजरत इंसानों से ली जा रही है, हालांकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कितनी